عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی روایت میں حضرت ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں، یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی حدیث کے اندر فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا قال اذا جاء رمضان۔ علماء فرماتے ہیں کہ صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے اس مہینے کو، صرف رمضان، جیسا کہ عموماً ہم محاورتاً بول دیتے ہیں کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، تو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا تو اس میں اللہ کا نام شامل ہو جاتا ہے، تو گویا انسان غفلت میں وہ الفاظ کہہ دیتا ہے جو شریعت کے اندر مکروہ سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ تو جب ہم کہیں گے کہ رمضان آیا اور رمضان گیا تو مطلب یہ بنے گا نعوذ باللہ کہ اللہ آیا اور اللہ چلا گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی آپ رمضان شریف کا ذکر کریں تو اس مہینے کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ، یہ پورا لفظ آپ استعمال کریں کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا اور رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہو چکا، تو ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگلی حدیث کے اندر فرمایا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک حدیث کے اندر جنت کے دروازوں کا ذکر ہے اور دوسری حدیث کے اندر آسمان کے دروازوں کا ذکر ہے۔ تو آسمانوں کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں پر، مسلمانوں پر، روزہ داروں پر رحمتوں کا نزول ہو، آسمانوں سے ان پر رحمتیں برسیں۔ تو جب بھی یہ مہینہ مبارک آتا ہے تو آسمان کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں پر رحمتوں کا نزول ہو، اور جنت کا دروازہ اس لیے کھول دیا جاتا ہے کہ تاکہ جنت میں رہنے والے حور و غلماں کو پتہ چلے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ چکا ہے۔ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو تمام حور و غلماں اور فرشتے روزہ داروں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، یعنی کہ دونوں رحمتیں اور نعمتیں اللہ اپنے بندوں کو اکٹھی عطا فرماتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے تاکہ رحمتیں برسیں، اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے تاکہ مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں جو ہیں وہ معصوم فرشتے اور حور و غلماں لوگوں کے لیے مانگیں دعائیں تاکہ لوگوں کی بخشش کی جا سکے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ جہنم کے دروازے پورا سال کھلے رہتے ہیں، لیکن جب اس ماہ مقدس کا چاند نظر آتا ہے تو ان دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندوں کے لیے تو اس میں انعام ہے ہی ہے، جب جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو زندوں کے لیے تو انعام ہے۔ وہ لوگ جو فوت ہو چکے اور گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ان کو قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب خداوندی میں مبتلا ہیں، تو جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، اس کا چاند نظر آتا ہے تو ان کا عذاب بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جہنم کا جب دروازہ بند ہوتا ہے تو عذاب جتنا بھی ہوتا ہے نا، یہ جہنم سے ہوتا ہے۔ قبر کے اندر بھی جو عذاب ہوتا ہے یہ جہنم ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، جہنم کی گرمی، جہنم کی سختی، اور جہنم کے اندر جو سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے انسانوں کے لیے عذاب جو ہیں یہ
اٹھا دیے جاتے ہیں اور ان کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے اور تخفیف ہو جاتی ہے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو کفار لوگ ہیں, کافر بھی جو اس ماہ مقدس سے ان کے عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے, یعنی ان کا عذاب بھی کم ہو جاتا ہے. یہ ان کا کمال نہیں بلکہ اس ماہ مقدس کا کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر تو کرم فرماتا ہی فرماتا ہے, ساتھ اس ماہ مقدس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین, اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے اندر, لوہے کے زنجیروں کے اندر ان کو باندھ لیا جاتا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس ماہ مقدس کے اندر شیاطین باندھے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں, ہم نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو ضروری نہیں کہ انسان کو شیطان ہی بہلائے, یہ ضروری نہیں. بعض دفعہ انسان خود شیطان کا روپ دھار لیتا ہے, انسان خود شیطان بن جاتا ہے. تو اب پورا سال انسان گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے, نافرمانیوں کے اندر زندگی گزارتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل رہتا ہے. تو اب اس کا نفس اور اس کا دل جو ہے وہ غفلت میں ڈوب جاتا ہے, اور اس کے دل پر سیاہ نقطے بن جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے, غفلت کا پردہ اس پر پڑ جاتا ہے. تو اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر شیاطین تو باندھ لیے جاتے ہیں, ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو انسان اپنی فطرت اور اپنی عادت کی وجہ سے اور اپنے نفس امارہ کی وجہ سے وہ گناہوں سے باز نہیں آ سکتا. وہ اس ماہ مقدس کے اندر بھی گناہ کرتا ہے اور نافرمانیاں کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ پورا سال تو ہم نعوذ باللہ, بلکہ میں دور کی مثال کیا دوں, آپ اپنی مثال یہاں کی لے لیں کہ ہم مسجد کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے, پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہاں پر ہم کو جانا چاہیے. تو یہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس ماہ مقدس کے اندر بھی ہمارے دل غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ماہ مقدس آ بھی جاتا ہے اور گزر جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے, اپنی رحمتوں کو سمیٹ لیتا ہے, اور ہم غافل کے غافل ہی رہتے ہیں. شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں, لیکن انسان اپنی غفلت اور اپنے نفس امارہ کی وجہ سے گناہوں سے بچ نہیں سکتا ہے. ورنہ دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے. اگلی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روایت کرتی ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ بھی روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب دیکھیں یہ کتنا میرے رب کا کرم ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے, لیلۃ القدر کے اندر جو اس ماہ مقدس کے آخری عشرے میں آئے گی, اس رات کے اندر جو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اگلا جملہ اس سے بھی قابل غور ہے. فرمایا کہ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس جملے کے اندر صرف لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہاں پر فرمایا کہ پورا مہینہ رمضان شریف کا پورا مہینہ جو ہے, جو لوگ ایمان اور ثواب کی نیت سے اس ماہ مقدس کے روزے رکھتے ہیں اور اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, گناہوں کو ان کے معاف فرما دیتا ہے. یہاں تمام گناہوں سے مراد جو ہے یہ بھی بڑی قابل غور بات ہے, اس پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی رمضان شریف کا مہینہ آیا تو پچھلے ہم نے بخشوا لیے, اب عید کے بعد ہم نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بخشے جاتے ہیں یہ صغیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے بخشے جاتے ہیں, ورنہ کبیرہ گناہ جو ہیں, جو حقوق العباد روزمرہ کے ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں, وہ گناہ نہیں بخشے جاتے جب تک لوگ نہ معاف کر دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے جو لوگوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں, جو جناب والا ہم ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں, حق تلفی کرتے ہیں. امیر جو ہے وہ غریب پر ظلم کر رہا ہے, اور جو طاقتور ہے, تھوڑا پاور والا ہے, تو وہ مظلوم پر دن بدن اور وہ ظلم کرتا ہے, یعنی اپنی اجارہ داری وہ دکھاتا ہے. ہم باز نہیں آتے, ہم اپنی فطرت سے مجبور ہیں. تو یہ گناہ نہیں بخشے جائیں گے, کسی صورت میں نہیں بخشے جائیں گے. شراب پینے والا, زانی شخص, والدین کا نافرمان, اور اسی طرح مطلب جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے.
بندہ یہ کہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا تو 5 نمازیں پڑھ لی، تراویح پڑھ لی اور میں نے قرآن لے کر پڑھ لیا تو میرے کبیرہ گناہ بھی بخشے گے اور حقوق العباد جو میں نے لوگوں کی حق تلفی کر دی ہے وہ بھی بخشے گے؟ نہیں، وہ نہیں بخشے جاتے۔ یہ کون سے گناہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی بغیر توبہ کے معاف کر دیتا ہے، بغیر مانگے معاف کر دیتا ہے؟ ہماری عبادات کی وجہ سے اور اس ماہ مقدس کی برکت کی وجہ سے یہ صغیرہ گناہ ہیں جو انجانے میں ہم سے ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر ہم کرتے ہیں تو یہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ورنہ حقوق العباد کسی صورت میں نہیں بخشے جائیں گے اس وقت تک جب تک لوگ ہمیں معاف نہ کر دیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے معافی مانگنی ہوگی، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، تب جا کے ہمارے کبیرہ گناہ بھی بخشے جائیں گے اور حقوق العباد میں جو ہم نے حق تلفیاں کی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ تو سامعین عزیز احتشام، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ مقدس انتہائی برکتوں کا حامل ہے، رحمتوں کا حامل ہے، تو اس میں اپنے رب کو راضی کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ رب کو راضی تب ہی کریں گے کہ ہمارے اندر خلوص ہوگا، ایمان ہوگا اور نیت ایسی ہوگی کہ ہم نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی رکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ورنہ مسلمان مرتا ہے گناہ گار سے عکار ہو۔ آخری جملہ ہے، سمجھ لیں ذرا اس کو کہ گناہ گار مرے تو اس کو گناہوں کی سزا ملتی ہے، لیکن ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو بخش دیتا ہے، اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کافر مرتا ہے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت خوبصورت وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر جو ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے زندگی لمبی مل جائے اور جتنی زندگی ملے بلکہ موت ہی نہ آئے، اگر میں زندہ ہی رہوں تو میں ہمیشہ کفر پر رہوں گا، یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو اس کی نیت کی وجہ سے جیسا وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کفر پر رہوں گا تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہتا ہے۔ مسلمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یار میں کبھی تو سدھر جاؤں گا، آج نہیں تو کل میں نمازی بن جاؤں گا، آج نہیں تو میں کل اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤں گا، کل توبہ کر لوں گا، شام کو توبہ کر لوں گا۔ یہ مسلمان کی نیت ہوتی ہے، تو اپنی نیت کی وجہ سے وہ بخشا جاتا ہے۔ تو اس لیے ارادہ یہ کر لیں، نیت یہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ دین کی طرف پلٹ کر آئیں گے اور دین کا خیال رکھیں گے اور اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔